بار دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی۔ صبح سامعین گرامی قدر، محبان آل رسول، عزاداران امام مظلوم، شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس ذات کردگار نے، حضرت پروردگار نے ہماری ہدایت نجات کے لیے قرآن جیسی کتاب بھی بھیجی ہے اور کچھ بے مثل و بے مثال نمائندے بھی بھیجے ہیں، اور بشر پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ ہر اس بات کو سچ سمجھیں جو بات اللہ کے نمائندے کریں، جس کو یہ حق کہیں اس کو یہ حق سمجھیں، جس کو یہ باطل کہیں اس کو یہ باطل سمجھیں، جس سے محبت یہ ہستیاں رکھیں اس سے محبت رکھنا لازم ہے، اور جس سے نفرت یہ ہستیاں کریں اس سے نفرت کرنا لازم قرار پایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ قسم بخدا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے فقط ہمیں راہبر عطا نہیں کیے بلکہ کائنات کے سب سے بڑے راہبر عطا کر دیے۔ اس اللہ نے ہمیں معصوم عطا نہیں کیے بلکہ کائنات کے سب سے بڑے معصوم عطا کر دیے۔ اس اللہ نے ہمیں فقط ہادی عطا نہیں کیے، کائنات کے سب سے بڑے ہادی عطا کر دیے۔ اس اللہ نے فقط ہمیں بادشاہ عطا نہیں کیے، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ عطا کر دیے۔ اور یہ بات فقط آپ بلکہ بالکل عین مطابق امام محمد باقر علیہ السلام کہ ایک صحابی ہیں برید اجلی، امام کے پاس آئے۔ آج کل ماحول کچھ اور ہو گیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جب امام ہوتے تھے اور ان کے چاہنے والے شیعہ ہوتے تھے، آج کل بات ذرا سر کی ہوتی ہے، ذرا لطف کی ہوتی ہے، مجالس میں لطیفوں کی ہوتی ہے، مگر محمد و آل محمد نے کچھ ایسی تربیت کی تھی کہ جہاں پہ محمد و آل محمد ہوتے تھے وہاں پہ یا اللہ کی بات ہو، وہ تربیت جو تو یہ برید اجلی آئے ہیں امام کے پاس اور آگے کہنے لگے کہ مولا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے آل ابراہیم کے بارے میں وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو ایک بڑا ملک، ایک بڑی شاہی، ایک بڑی بادشاہی عطا کی تھی۔ تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت ارشاد فرمائیں۔ تو چونکہ مجمع مخلوط تھا، کچھ چاہنے والے تھے، کچھ دوسرے لوگ تھے، امام نے دیکھ کے ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب آل ابراہیم کی بادشاہی کی بات آتی ہے تو لوگ قبول کرتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کی آل کی بادشاہی کی بات آتی ہے تو قبول نہیں کرتے۔ اب برید اجلی نے کہا کہ مولا، آل ابراہیم کے بارے میں تو قرآن میں ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ اللہ نے ایک بڑی بادشاہی عطا کی، بڑی ہی بہت بڑا ملک عطا کیا، بڑی بادشاہی عطا کی، تو اللہ نے آپ کو کون سی بادشاہی عطا کی ہے؟
فرمایا قسم بخدا جو بادشاہی اللہ نے آل محمد کو عطا کی ہے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی۔ جو بادشاہی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی۔ برید اجلی حیران ہوا کہ مولا کون سی بادشاہی اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے؟ فرمایا برید میری طرف دیکھ اور غور کر کہ اس سے بڑی بادشاہی ہو کیا سکتی ہے کہ جو آل محمد کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے اپنا نافرمان شمار کرتا ہے۔ جو آل محمد کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے اپنا نافرمان شمار کرتا ہے، اور جو آل محمد کا مطیع بن جاتا ہے اللہ اس کو اپنا مطیع شمار کرتا ہے۔ اس سے بڑی بادشاہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جو منصب، جو فضائل، جو مرتبہ اللہ نے کائنات میں محمد و آل محمد کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ پیغمبر خدا کو دیکھا جائے تو یاد رکھیے یہ وہ ذات ہے کہ جس کا امتی ہونے کے لیے دوسرے انبیاء دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاش کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہوتے تو اس سے بڑی بادشاہی کیا ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے بڑا منصب عطا کیا، اور آپ اگر روایات کو دیکھیں، ہماری روایات ہوں یا برادران کی روایات ہوں، مختلف مواقع کی روایات، مختلف جگہوں کی روایات، الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں، مقام الگ ہو سکتے ہیں، مگر سینکڑوں روایات مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ جو مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے اور ان کی آل کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ حضور سے مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ اس کی آواز کو تھوڑا کم کریں، گونج زیادہ ہے، اس کی کو کچھ زیادہ ہے۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو بہت ساری روایات ہماری کتابوں میں بھی ہیں اور ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہیں کہ سب سے پہلے ان 14 ہستیوں میں جو سب سے عظیم ذات ہے کہ پہلے اس کے مقام کو پہچانو کہ اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت ہمارے بھائیوں کی کتاب میں آج ہی دیکھ رہا تھا، یہ ان کی کتاب مشکات المصابیح میں بھی ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے دارمی شریف، اس میں بھی روایت موجود ہے۔ ہمارے پاس بھی اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ روایات اپنی کتابوں سے پیش کروں گا، اور یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی ہمارا بھائی آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس بات میں شک نہ رہے کہ حضور کا جو مقام ہے وہ کائنات میں کسی میں نہیں ہے۔ کہ حضرت ابو ذر کے بارے میں روایت ہے کہ حضور کی محفل میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیف علمتا وستیقنتا انک نبی، چاہتے تھے کہ پیغمبر خدا اپنی شان بیان کریں تو سوال کرتے ہیں پیغمبر خدا سے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ یہ میری کچھ شان سننا چاہتا ہے تو کہا کہ آپ کچھ اپنی شان بیان کریں۔ تو پیغمبر خدا نے دیکھ کے کہا کہ اگر میری شان سننا چاہتا ہے تو میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ اعلان رسالت کے پہلے کی بات پیغمبر نے بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرانے کے لیے فلاں وادی میں موجود تھا۔ فلاں وادی میں جب میں گیا تو اس وادی میں کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ پھر جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سر کے پاس 2 فرشتے کھڑے ہیں، 2 فرشتے کھڑے ہیں، اور ایک اشارہ کر کے کہتا ہے کیا یہ وہی ہیں، یہ وہی ذات ہے؟ دوسرا کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے جسے اللہ نے محبوب خدا بنایا ہے، یہ وہی ہے کہ جس کا مقام پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، جو محبوب خدا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ محبوب ہے، یہ افضل ہے، تو یہ کتنا افضل ہے؟ ایک فرشتے نے دیکھ کے کہا کہ اچھا پھر لاؤ ترازو وزن کرتے ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ترازو لایا گیا اور ایک پلے میں سیدہ کے بابا کو رکھا گیا اور دوسرے پلے میں ایک انسان کو رکھا گیا، اور فرماتے ہیں کہ سیدہ کا بابا وزنی نکلا۔ توجہ فرمائیے گا۔ پھر فرشتے نے کہا نہیں کچھ اور بڑا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں آمنہ کے لال کو رکھا گیا، دوسرے پلے میں 10 انسانوں کو رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ آمنہ کا لال وزنی نکلا۔ پھر اس نے کہا کچھ اور بڑا۔ پھر ایک پلڑے میں سیدہ کا بابا کو رکھا گیا
اور دوسرے پلڑے میں 100 افراد کو رکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ وزنی نکلا۔ پھر ایک پلے میں مصطفیٰ کو رکھا گیا اور دوسرے پلے میں 1000 افراد کو رکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حسنین کا نانا وزنی نکلا، اور جب 1000 تک بات پہنچی ہے نا تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اب رک جا، میں تجھے حقیقت بیان کرتا ہوں، کیا تو 10 بندوں کو 100 بندوں کو تولتا ہے؟ قسم با خدا، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں یا آنے والے ہیں ان تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں فقط سیدہ کا بابا رکھو، وزنی سیدہ کا بابا نکلے۔ اللہ اکبر۔ وزنی سیدہ کا بابا نکلے گا، اور یاد رکھیے گا کہ یہی وہ ایمان ہے کہ جو دلوں میں بسانا ہے، کہ پوری کائنات ان ہستیوں کے مخالف ہو جائے، ان ہستیوں کا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ قسم با خدا، پوری دنیا مل کے محمد مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر دے، محمد کا کچھ بگڑتا نہیں، اور محمد امت پہ لعنت کر دے، امت کا کچھ بچتا نہیں، اس لیے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ محبوب خدا ہے۔ اور میں ایک دو بات اس روایت کو مد نظر رکھ کے، چونکہ بھائیوں کی کتاب کی روایت تھی، میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ شیعہ ہو یا سنی، اور ہر بندہ، اور اس کے حاشیے میں بھی جا کے پڑھیں کہ علماء اہل سنت نے تمار لکھے ہیں کہ پیغمبر کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، فقط مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، فقط مصطفیٰ وزنی نہیں تھا، وہ نور وزنی تھا جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا تھا، وہ نور کے جسے سب سے پہلے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد پھر اللہ نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور ایک نور کے ٹکڑے سے محمد الرسول اللہ بنا ہے، اور دوسرے نور کے ٹکڑے سے علی ولی اللہ بنا ہے۔ اور جب دونوں کی تاریخ کو دیکھا تو جب ایک نور کے ٹکڑے کے مقابلے میں کل انسانوں کو تولا تو یہ سب سے وزنی نکلتا ہے، اور جب دوسرے نور کے ٹکڑے نے ایک ضربت لگائی وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ کائنات کا کوئی فرد نہ مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ مرتضیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور یہی انسان، ابھی میرے بھائی پہلے آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہے تھے کہ میں نے کہا اپنے دوستوں سے کہ جن کو آپ مانتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، ان کو نہ مانیں تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور جن کو آپ مانتے ہیں ان کو نہ مانیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں میرے بھائیوں، جملے کی تھوڑی اصلاح ہونی چاہیے۔ محمد و آل محمد کو نہ مانو تو بندہ جہنمی ہو جاتا ہے، دشمنان اہل بیت کو مان لو تو بندہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مکمل جملہ یہ ہے کہ جو بندہ مصطفیٰ کے مقابلے میں آیا، اور مصطفیٰ کو ماننا ہے ہی یہ کہ جب بندہ مصطفیٰ کو مانے اس کے دشمن کو نہ مانے، مرتضیٰ کو ماننا ہے یہ کہ بندہ مرتضیٰ کو مانے اس کے دشمن کو نہ مانے، سیدہ کو ماننا ہے یہ کہ جو سیدہ کو مانے اس کے دشمن کو نہ مانے۔ قسم با خدا، ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا ہر وہ بندہ خطا کار ہے جو پیغمبر کی لخت جگر کو خطا کار سمجھتا ہے، پیغمبر کے لخت جگر کی دشمنی کرنے والا، مخالفت کرنے والا، چاہے مرد ہو یا زن ہو، انسان ہو یا جن ہو، کائنات کی کسی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، کامیاب وہی ہے جو ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے وہ وہیں جاتا ہے جہاں اس کا سردار ابلیس جاتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھ لیجئے سارے حضرات۔ تو میرے بھائیوں، میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ فقط راہبر نہیں ہیں، یہ فقط معصوم نہیں ہیں، یہ فقط ہادی نہیں ہیں، یہ فقط بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے سب سے بڑے راہبر یہی ہیں، کائنات کے سب سے بڑے معصوم یہی ہیں، قرآن کے کائنات کے سب سے بڑے ہادی یہی ہیں، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ یہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات پہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے حقیقت شناس بھی یہی ہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ حق کو بیان کرنے والے بھی یہی ہیں۔ حق کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں تو یہی ہستیاں سمجھتی ہیں، اور حق کو سب سے زیادہ بیان کرتی ہیں، اور اللہ نے عصمت کے اس درجے پہ ان کو رکھا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ میرے بھائیو یاد رکھو کہ اس قدر اللہ نے عظیم درجہ عطا کیا ہے کہ ساری زندگی میں
کوئی ایک لغو اور کوئی ایک غیر ضروری بات کرتے نہیں ہیں، اور ہر ضروری بات کہ جس پہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہے اس کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، کبھی فضول بات کرتے نہیں اور کبھی ضروری بات کو چھوڑتے نہیں۔ اس کے لیے بھی مجھے کچھ روایات آپ کے سامنے پڑھنی پڑیں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجۃ الوداع قال ایھا الناس، امام فرماتے ہیں کہ قسم با خدا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو پیغمبر نے خطبہ دیا تھا تو اس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا والوں یاد رکھو، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جملے بتاتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے مخلص کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو دنیا والوں، قسم با خدا کہ ہر وہ چیز جو بشر کو جنت کے قریب کر سکتی ہے محمد مصطفیٰ نے وہ بیان کر دی ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی بشر کو قریب کر سکتی ہے وہ سیدہ کے بابا نے بیان کر دی ہے، اور ہر وہ چیز جو بندے کو جہنم کے قریب کر سکتی ہے وہ بحکم خدا سیدہ کے بابا نے حرام قرار دی ہے، کہ حرام اس لیے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ وہ کرنے سے بندہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، اور واجب اس لیے قرار دیا ہے کہ اگر اس کو ادا نہیں کرے گا تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کائنات کے سب سے بڑے ہادی، کائنات کے سب سے بڑے رہبر، اور میں کہا کرتا ہوں، آپ توجہ کریں اس بات کی طرف، ایک جملہ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد کی زندگی کو آپ دیکھیں تو کسی وقت میں معصوم اچھا کھانا کھاتے ہیں اور کسی وقت میں سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ غریبوں کو کوئی غریب آ گیا تو جو اچھا بنا ہوا ہے، جو بہتر کھانا ہے وہ غریب کو دے دیا، معصوم بھوکے رہے، یا معصوم نے ذرا سادہ خوراک پہ اکتفا کر لیا۔ کبھی معصوم کی زندگی کو دیکھیں کہ کبھی معصوم اچھا لباس، قیمتی لباس پہنتے ہیں، اور کبھی معصوم جو ہیں وہ سادہ لباس پہنتے ہیں۔ قیمتی لباس بھی پہنا کرتے تھے، اور قیمتی لباس پہننا حرام نہیں ہوا کرتا، قیمتی لباس پہنتے تھے تو بعض لوگ اعتراض کیا کرتے تھے نا، روایات میں ملتا ہے کہ فلاں بندے نے اعتراض کیا، پھر امام نے جواب دیا کہ آپ نے اتنا قیمتی لباس پہنا، تو پیغمبر کی اور باقی معصوم آپ دیکھیں تو بعض دفعہ کوئی چیز پہ معصوم سے جدا ہو جاتی ہے، کبھی اچھی خوراک ہے، کبھی سادہ خوراک ہے، کبھی معصوم نے قیمتی لباس پہنا ہے، کبھی غیر قیمتی پہنا ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی معصوم کرتے ہیں کبھی نہیں۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کبھی معصوم سے جدا نہیں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں انسانوں کی ہدایت کرنا۔ وہ فریضہ جو اللہ نے واجب قرار دیا انسانوں کی ہدایت کرنا، یہ گہوارے میں ہوں تو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، یہ ضعیفی میں ہوں تو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، یہ جوانی میں ہوں تو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور میں نے جو لفظ کہا کہ گہوارے میں بھی ہدایت کرتے ہیں، اور میں نے ایسے نہیں کہا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ ہستیاں کبھی ہدایت سے جدا نہیں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے نا، تو یہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سراج۔ صحابی کا کیا نام ہے؟ سراج، یعقوب سراج ان کا پورا نام ہے، یعقوب سراج۔ یہ یعقوب سراج آئے، ان کو پتہ چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں فرزند آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں زیارت کرنے کے لیے آیا، تو میں جب گھر میں داخل ہوا، امام نے اجازت دی تو میں گھر میں آیا، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا، تو امام نے فرمایا کہ مجھے سلام کر لیا ہے، اب آپ نے نئے مولا کی زیارت کر لی، آیا ہے زیارت کرنے کے لیے۔ اب وہ یعقوب سراج بیان کرتا ہے کہ میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے میں نے دیکھا کہ گہوارے میں چند دن کے امام ہیں جو گہوارے میں تشریف فرما ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور اس حالت میں کہ جب امام گہوارے میں ہے، دیکھ کے سلام کا جواب دینے کے بعد دیکھ کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یعقوب سراج، یاد رکھ کہ ہمیں ہر وہ بات پسند ہے جو ہمارے اللہ کو پسند ہوا کرتی ہے، اور ہم ہر اس بات سے دور ہوتے ہیں کہ جس سے دور رہنے کا ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے۔ سراج، مجھے پتہ چلا ہے، اور ظاہر ہے کہ بتانے والے اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور انتظام بھی ہے، اے سراج مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو نے اس کا فلان نام رکھا ہے،
اے سراج جب یہاں سے نکل کے گھر جائے سب سے پہلے اس کے نام کو تبدیل کرنا، اس لیے کہ اس نام کو میرا اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور ان لوگوں کا ہمارے گھروں میں کیا کام کہ جو ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سراج جب گھر میں جانا نا، اے سراج یعقوب جب گھر میں جانا تو اس بچی کے نام کو تبدیل کر دینا، اس لیے کہ اس نام کو ہمارا اللہ پسند نہیں کرتا، اور جسے ہمارا اللہ پسند نہیں کرتا اسے ہم پسند نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، سراج جب وہاں سے نکلا ہے اور اس نے جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس بچی کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے قسم بخدا اصلی شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اس نام سے بھی دور ہو جاتا ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، اور اس کام سے بھی دور ہو جاتا ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بتانے کے لیے آئی ہیں کہ جنت کا رستہ کیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو بتانے کے لیے آئی ہیں کہ رب کو پسند کیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو بتانے کے لیے آئی ہیں کہ کسی بشر کے درجے کیسے بلند ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، چونکہ پہلے دور کے شیعہ بھی وہ تھے جو ان ناموں سے بھی دور ہو جاتے تھے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، اور ان کاموں سے بھی دور ہو جاتے تھے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس دور میں بھی شیعہ تو وہی ہوگا کہ جو کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھے گا کیا اس کام کو میرا مولا حسین پسند کرتا ہے، اس لیے کہ مولا حسین کا رستہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا رستہ ہے، مولا حسین کا رستہ وہ ہے جو مرتضیٰ کا رستہ ہے، مولا حسین کا رستہ وہ ہے جو ان کے خدا کا رستہ ہے، یہ اس رستے سے جدا نہیں ہے۔ اس نام سے بھی دور ہونا ہے اور اس کام سے بھی دور ہونا ہے، اور حقیقی معنوں میں شیعہ وہی بنتا ہے کہ جو ان ہستیوں کی اطاعت کرتا ہے۔ میں نے لفظ بولا آپ کے سامنے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ پرانے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کوفہ جو ہے، یہ ویسے تو تاریخ بہت پرانی ہے، اگر آپ مسجد صالح میں جائیں تو وہاں سے بہت سے انبیاء کے مقام بنے ہوئے ہیں کہ فلاں نبی نے بھی یہاں پہ نماز پڑھی، فلاں نبی نے بھی یہاں پہ پڑھی۔ تو پرانی تاریخ تو کوفہ کی بہت پرانی ہے، لیکن بعد میں پھر کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ کوفہ جو ہے وہ لوگوں سے خالی ہو گیا، پھر اس کو آباد کیا ہے دوسری حکومت کے دور میں، فوجی چھاونی کے طور پہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جب مولا علی حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے بھی کوفہ کو بحال رکھا ہے، فوجی یہاں پہ آباد ہوتے تھے، پھر دوسرے افراد بھی آ کے آباد ہونے لگے، اور ان کوفہ والوں کو شیعہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے مولا علی کی جنگوں میں کچھ مدد کی تھی۔ اس معنی میں شیعہ نہیں جس معنی میں ہم اور آپ ہیں، بلکہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بہت سارے بندے تھے جو مولا علی، اکثر لوگ کوفہ میں وہ تھے جو مولا علی کو چوتھے مقام پہ صحیح سمجھتے تھے، حاکم شام کے مقابلے میں وہ مولا علی کو صحیح سمجھتے تھے، سیاسی طور پہ وہ لوگ بھی شیعہ کہلاتے تھے۔ کوئی مولا علی کا 6 مہینے ساتھ رہا ہے، کوئی بندہ 2 سال ساتھ رہا ہے، کوئی 4 سال، اور کچھ وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، علی 4 سال کے لیے ساتھ ہونے کے لیے اللہ نے عطا نہیں کیا، زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک ہمیں علی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو لہٰذا جو 2 منٹ کے لیے مولا علی کے ساتھ رہا وہ شیعہ بھی 2 منٹ کا ہے، جو سال کے لیے مولا علی کے ساتھ رہا وہ شیعہ بھی سال کا ہے، مگر اصلی شیعہ کہ جس کی کامیابی کی ضمانت پیغمبر نے دی تھی، یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، یا علی یا تو کامیاب ہے یا تیرے شیعہ کامیاب ہیں، مگر وہ شیعہ کہ جو زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ تو شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کی تعریف اگر لغت کو اٹھا کے دیکھیں، الشیعۃ من شایا علی، شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو علی کے ساتھ ساتھ علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے کہتے ہیں علی کا شیعہ۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ کامیاب ایک مولا علی کامیاب ہیں اور دوسرے مولا علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک سادہ مثال دے دوں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جسے کہتے ہیں تشییع جنازہ۔ کبھی یہ لفظ سنا ہے تشییع جنازہ؟ تشییع جنازہ کیا ہوتا ہے؟ بندے جنازے میں جب آتے ہیں، جی تشییع جنازہ کے لیے آئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ گاؤں کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ باہر کے ہوتے ہیں، کچھ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس قبرستان میں جنازہ ہونا ہے، کچھ کو نہیں پتہ ہوتا۔ لوگ کرتے ہیں کہ پہلے جہاں جنازہ ہوتا ہے اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اس گھر میں پہنچنے کے بعد جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، کچھ لوگ جنازہ اٹھا لیتے ہیں، باقی سارے بندے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔
جس طرف جنازہ جاتا ہے یہ افراد بھی اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جنازہ دائیں طرف مڑا تو لوگ دائیں طرف مڑ گئے, جنازہ بائیں طرف مڑا تو لوگ بائیں طرف مڑ گئے. اس کو کہتے ہیں تشییع جنازہ, جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا, جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. اچھا, اسے تو تشییع جنازہ کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات کروں کہ ہر گاؤں کے اندر جو ہے قبرستان چاروں کونوں میں ہوتے ہیں. اپنے گاؤں کو دیکھیں, مشرقی قبرستان بھی ہے اور اس طرف بھی قبرستان ہے, یہ سامنے بھی قبرستان ہے, دارا بابا شاہ صدر میں بھی قبرستان ہے اور روڈ کے اس طرف بھی قبرستان ہے. یعنی گاؤں کے چاروں طرف قبرستان ہے. جو بندہ تشییع جنازہ کرنا چاہے گا وہ جنازے کے ساتھ چلے گا, جنازے کے رخ پہ چلے گا یا جنازے کے رخ سے ہٹ کے چلے گا. ایک بندہ آیا, یہ جنازہ جا رہا ہے مشرقی قبرستان کی طرف اور وہ اپنا رخ پھیر کے سڑک کی طرف جانا شروع کر دے تو ہر بندہ پوچھے گا جناب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہے کہ تشییع جنازہ کر رہا ہوں. تو ہر بندہ اسے کہے گا کہ تشییع جنازہ یہ نہیں. تشییع جنازہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کا رخ ادھر ہو جدھر جنازے کا رخ ہوتا ہے. جنازہ مشرق کی طرف مڑا تو بندہ بھی مشرق کی طرف مڑ جائے, جنازہ مغرب کی طرف مڑا تو بندہ بھی مغرب کی طرف مڑ جائے. تو میرے بھائیوں, جب بندے کا رخ ادھر ہونا جدھر جنازے کا رخ ہے تو اسے کہتے ہیں تشییع جنازہ. پھر ہماری قوم کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جس بندے کا رخ جنازے سے پلٹ جائے وہ جنازے کا شیعہ نہیں ہو سکتا, جس کا رخ علی سے پلٹ جائے وہ علی کا شیعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اماموں کا رخ کس طرف ہے, ہمارے امام کن باتوں کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے امام کن باتوں کو ناپسند کرتے ہیں. وہ میرے لیے بھی لازم ہے, وہ آپ کے لیے بھی لازم ہے. ہوتا یہ ہے کہ ساری ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دی جائے اور پڑھنے والا اس سے بری و ذمہ ہے. نہیں, پڑھنے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کیا جتنے پیسے ہم طے کر کے آتے ہیں محمد و آل محمد کی سیرت یہی ہے؟ اور آپ کا فریضہ بھی ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن کے مطابق کر رہا ہے. آپ نے ہماری جیبیں بھر دی, آپ نے ہمیں راضی کر دیا, تو ہم نے بھی کہا کہ ہمیں پیسے آپ دے دیں اور اس کے بعد نعرہ لگائیں اور جنت میں چلے جائیں. نہ لینے والے کا طریقہ آل محمد کا ہے, نہ داد دینے والے کا طریقہ آل محمد کا ہے. اور قسم باخدا اگر پڑھنے والا قرآن کے خلاف بات کرتا ہے اور اگر پڑھنے والا محمد و آل محمد کے فرمان کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ بات داد دینے والی نہیں. فقرائے حق پہ اگر کوئی بندہ داد دیتا ہے تو بعض دفعہ ایک جملہ بندے کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے, اور اگر کسی باطل نظریے پہ داد دے دیں تو وہ بندے کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی مل کے صلوات پڑھ لیجئے. پھر بھی ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ لیجئے. تو میرے بھائیو یاد رکھیے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس محسن اسلام کے بارے میں کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے اسلام کو بچا کے ہمیں دے دیا. میرے بھائیو, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ حسین وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات پہ احسان کیا, حسین وہ ذات ہے جس نے کیا ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں, قسم باخدا اس اسلام کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ تھا اسلام کو پہنچانا, وہ پیغمبر خدا نے دنیا میں پہنچایا, پتھر کھائے, مصیبتیں برداشت کیں, اور سیدہ کے بابا نے کامیابی کے ساتھ یہ مرحلہ جو ہے وہ عبور کیا اور اسلام کو دنیا میں پہنچایا. مگر نہ لوگ تو قتل کرنا چاہتے تھے, مگر نہ لوگ تو زخمی کرنا چاہتے تھے, مگر ہر مصیبت کو برداشت کر کے پیغمبر خدا نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا ہے, ہر گھر میں اسلام کو داخل کر دیا ہے. اب اگر کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے, مگر نہ محمد مصطفیٰ کی آواز مشرق میں بھی پہنچی ہے, مغرب میں بھی پہنچی ہے. ہاں البتہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا محسن اسلام ہے کہ جس نے مصائب کو برداشت کر کے, مصیبتوں کو برداشت کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے. لیکن میرے بھائیو تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سارے اس پیغمبر کے مددگار تھے, لیکن اللہ نے سب سے بڑے مددگار عطا کر دیا. 6 مددگار اللہ نے پیغمبر کو عطا کیے ہیں, جن میں سے 3 مرد ہیں
اور 3 مستورات ہیں. 3 مرد اللہ نے مددگار عطا کیے اور 3 مستورات اللہ نے عطا کی ہے. اور حیران کن بات ہے کہ وہ مرد، ان میں سے ایک مرد اور مستور نے اللہ کے دین کی مکہ میں مدد کی ہے، ایک مرد اور مستور نے کے دین کی مدد کی ہے، اور ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھیے کہ حیران کن بات ہے کہ وہ مرد کہ جس نے مکہ میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے، پھر اسی کے فرزند نے مدینے میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے. اور وہ مرد کہ جس نے مدینے میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے، پھر اسی کے فرزند نے کربلا میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے. اور وہ مستور کہ جس نے مکہ میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے، پھر اسی کی بیٹی نے مدینے میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے. اور وہ مستور کہ جس نے مدینے میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی مدد کی ہے. تو آج دن ہے کہ اس گھرانے کو کہ جو محسن اسلام ہے اس کو یاد کیا جائے. مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے. بس میں انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کروں چونکہ آج تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا. کل انشاءاللہ میں بھی اپنے وقت پہ بیٹھوں گا، قبلہ صاحب کو انتظار نہ کرنا پڑے. تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم ان محسنوں کو یاد نہ کریں کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے قربانی کی ہے تو کیا ہو جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا بھی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، فرماتے ہیں کہ 2 عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائے جاتے ہیں، ان عیبوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جنت میں تو درکنار لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے. وہ لاکھوں نمازوں کے پڑھنے والا ہو، وہ ہزاروں روزوں کے رکھنے والا ہو، اگر اس کی ذات میں 2 عیب پائے جاتے ہیں تو وہ بندہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. کون سے عیب؟ پہلا فرماتے ہیں کہ محسن کے احسان کو بھلا دینا، محسن کے احسان کو نظر انداز کر دینا. فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عیب ہے کہ جو بندے کو اتنا دور جنت سے کر دیتا ہے کہ وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے. تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس عیب سے دور ہوں، ان محسنوں کو یاد کریں. اور میرے بھائیو یاد رکھیے، بس آخری جملہ فضائل کا کہہ کے 2 جملے مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں کہ بڑی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. میں آج یہ ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر کو کچھ خاص محبت ہے اس شہزادے کے ساتھ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. کچھ خاص محبت ہے پیغمبر کو، اور فقط اس سے محبت نہیں، پیغمبر فقط حسین سے محبت نہیں کرتے، پیغمبر ہر اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، شیعہ علماء نے بھی اس کو نقل کیا اور اہل سنت کے علماء نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ پیغمبر جا رہے ہیں، میں بھی پیغمبر کے پیچھے پیچھے ہو گیا. وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ پیغمبر مختلف محلوں سے گزرتے ہوئے ایک محلے کے پاس پیغمبر آئے کہ جہاں پہ مدینے کے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور پیغمبر خدا نے وہاں پہ کسی کو تلاش کرنا شروع کیا. اور ایک بچہ کھیلتے ہوئے جب پیغمبر کے پاس سے گزرا تو پیغمبر خدا نے اس بچے کو اٹھا لیا. اور منظر یہ تھا کہ پیغمبر کبھی دائیں رخسار پہ بوسہ لیتے ہیں اور کبھی بائیں رخسار پہ بوسہ لیتے ہیں. وہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ بنو ہاشم کا نہیں ہے، یہ بچہ سیدہ کا نہیں ہے، یہ بچہ علی کا فرزند نہیں ہے، یہ پیغمبر کس کے بچے کو بوسہ دے رہے ہیں؟ یہ تو پیغمبر کا کوئی رشتہ دار نہیں. دیکھ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سا بچہ ہے کہ جس کو کے ساتھ آپ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ میں ایک دن گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ میرا حسین گزر رہا تھا اور یہ بچہ دیکھ رہا تھا. میرا حسین جہاں سے گزرا ہے اس نے اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگایا ہے، اپنے لبوں سے لگایا ہے. مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے حسین سے محبت رکھتا ہے، اس لیے میں اس کے بوسے رہ رہا ہوں. یہ میرے حسین سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں. بس یہ دیکھنا تھا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ، اس کی تو بن گئی
اس کی تو ہر چیز بہتر ہو گئی. یا رسول اللہ جس سے آپ محبت کریں, جس سے محبوب خدا محبت کرے, اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ تو کامیاب ہو گیا کہ اس سے محبوب خدا محبت کرتا ہے. دیکھ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ابھی اس کی فضیلت کافی نہیں ہوئی. قسم با خدا میدان حشر میں جب یہ بچہ لایا جائے گا تو مصطفیٰ اس کا بھی شفیع بن جائے گا, اس کے ماں باپ کا بھی شفیع بن جائے گا, کہ جنہوں نے اس کی ایسی تربیت کی کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. بس میرے بھائیوں, میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مولا حسین, بس کچھ عجیب بات بن گئی ہے کہ اس مولا کو مدینہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور روایات کہتی ہیں کہ جب مولا حسین مدینے کو چھوڑ رہے تھے تو بہت سارے افراد آئے ہیں مولا حسین کے پاس کہ مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینے کو نہ چھیڑیں, آپ یزید کے سامنے قیام نہ کریں. روایات کہتی ہیں کہ مختلف افراد نے مختلف نیتوں سے بات کی ہے, کسی نے اچھی نیت سے بات کی اور کسی نے بری نیت سے بات کی ہے. لیکن میرے بھائیوں, جن افراد نے اچھی نیت سے بات کی ان روکنے والوں میں سے ایک بڑی محبت کرنے والی ہے جسے ام المومنین ام سلمہ کہتے ہیں. اور یہ ماں کو جب پتہ چلا, مولا حسین کی سگی ماں تو نہیں تھی لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا حسین کربلا کو چھوڑنے لگے ہیں یہ ماں موجود تھی, یہ نانی موجود تھی, جناب ام سلمہ موجود تھی. اور روایات گواہ ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اہل بیت کے ساتھ جتنی محبت جناب ام سلمہ کی نظر آئی ہے کسی اور ام المومنین کی اتنی محبت نظر نہیں آئی. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا حسین دنیا میں تشریف لائے تو جناب ام سلمہ نے ان کو اٹھایا, پیار کیا, محبت کی اور اکثر ان کو کھلایا کرتی تھی. اور یہ سوچتی تھی کہ اللہ نے حسین کی صورت میں فقط سیدہ کو فرزند نہیں دیا ہے, مجھ ام سلمہ کو بیٹا عطا کر دیا ہے. بڑی محبت کرتی تھی مولا حسین سے. روایات کہتی ہیں کہ جب سنا ہے نا میرا لال حسین جا رہا ہے, اس ضعیفی کے عالم میں عصا کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے وہ جلدی سے چلتی ہوئی آئیں اور آ کے کہا کہ میرا لال, میں نے سنا ہے کہ تو مدینے کو چھوڑنا چاہتا ہے. عزادارو روایات کہتی ہیں کہ مولا حسین نے جب دیکھا تو تڑپ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میری ماں, نانی اماں, اگر آپ نے حسین سے ملاقات کرنی تھی آپ پیغام بھیجتی, آپ کا لال آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا, آپ ضعیفی کے عالم میں کیوں آئی ہیں. بس عزادارو یہ سننا تھا کہ سننے کے بعد کہا کہ میرا لال, جب میں نے سنا میرا حسین مجھ سے جدا ہو رہا ہے میں برداشت نہ کر سکی, اس لیے میں تجھ سے ملنے کے لیے آ گئی ہوں. میرا لال, میں نے سنا ہے کہ تو کربلا جانا چاہتا ہے, تو قیام کرنا چاہتا ہے, تو میرا لال میں تجھے روکتی نہیں اس لیے کہ تو امام ہے, میں تجھے روکتی نہیں, بس اتنی بات کرتی ہوں کہ میرا لال ہر طرف جانا, ہر طرف جانا, مگر عراق میں کربلا میں نہ جانا. دیکھنے کے بعد مولا نے کہا کہ نانی اماں ایسا کیوں کہتی ہیں؟ کہا اس لیے میرے لال کہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ پیغمبر خدا تشریف لائے اور دیکھ کے ارشاد فرما رہے تھے کہ ام سلمہ عراق میں کوئی جگہ ہے اور جسے کربلا کہتے ہیں, میرا حسین وہاں قتل کر دیا جائے گا اور میرا حسین شہید کر دیا جائے گا. بس عزادارو یہ سننا تھا. بوڑھی ماں نے گریہ کرنا شروع کیا اور میرا لال کربلا کی طرف نہ جانا. بس یہ سنا ہے نا جب مولا حسین نے, تو روایت کہتی ہے مولا دیکھ کے کہتے ہیں نانی آپ کو نانا نے تو فقط بتایا تھا, اگر آپ کہیں تو حسین آپ کو وہ مقام دکھا بھی سکتا ہے, حسین آپ کو زیارت بھی کرا سکتا ہے. بس عزادارو دستے امامت بلند ہوا. اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا تو ایک سرخ مٹی والی سرزمین ہے, وہ کسی طرف ٹیلے ہیں, کہیں پہ پانی بہ رہا ہے, کسی طرف جنگل ہے. بس عزادارو بوڑھی ماں نے دیکھا اور رونا شروع کر دیا. ہاں او میرا لال, واقعتاً یہی تیری قتل گاہ ہے. مولا حسین نے دیکھ کے کہا کہ نانی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرا لال تیرے نانا نے فقط بتایا نہیں تھا بلکہ مجھے اس جگہ کی مٹی دے کے چلے گئے تھے, اور وہ مٹی بھی ایسی سرخ ہے جیسی تو دکھا رہا ہے. بس عزادارو روایت کہتی ہے دستے امامت اٹھا اور مولا نے ایک مشت خاک ہاتھ میں رکھ دی اور کہا کہ نانی اس مٹی کو نانا کی دی ہوئی مٹی سے ملا کے رکھ لینا, اس لیے کہ تیرا حسین چلا جائے گا اور تجھے کون بتائے گا اور تیرے حسین کے ساتھ کیا ہوا, تو اس
دیکھتی رہنا، اور جب بھی دیکھنا کہ خاک خاک ہے سمجھنا تیرا حسین زندہ ہے، اور جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، فوارے مار کے ابھرے، تو پھر سمجھنا تیرا حسین قتل ہو گیا اور تیرا حسین شہید ہو گیا۔ بس ہزاروں آخری جملہ روایت کہتی ہے کہ مولا حسین مدینے سے مکے اور پھر مکے سے کربلا کی طرف چلے گئے، اور یہ بوڑھی ماں روز اٹھ اٹھ کے ان خاک کی شیشیوں کو دیکھتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ خاک ابھی خاک ہے خوش ہوتی ہے، وہ میرا حسین زندہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ 10 محرم کو ظہر کی نماز پڑھ کے اور یہ بوڑھی ماں کچھ دیر کے لیے کیلولا کے لیے لیٹی ہے کہ خواب میں پیغمبر کو دیکھا، آستینیں الٹی ہیں، گریبان کھلا ہے، سر پہ غبار، داڑھی پہ غبار، بس یہ دیکھنا تھا۔ سلمہ گھبرا گئی، یا رسول اللہ آپ کی تو یہ حالت وہ ساری زندگی نہیں رہی، وہ آپ تو عطر میں معطر رہتے تھے، آپ تو سفید لباس پہنتے تھے، یہ آپ کے سر پہ غبار کیسا، یہ آپ کے داڑھی پہ غبار کیسا؟ بس ازاداروں سننا تھا۔ کہا ام سلمہ تو یہاں پہ سو رہی ہے، میرا حسین قتل ہوا اور میرا حسین شہید ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ ام سلمہ گشت کر گئی ہے۔ بس آخری جملہ کہوں گا، اے ام سلمہ آپ کو بڑا پیارا تھا یہ حسین، آپ کو بڑا پیارا تھا اور آپ نے اپنی گود میں پالا تھا، لیکن آپ نے فقط یہ لفظ سنا ہے کہ حسین قتل ہوا ہے، اور میں قربان اس بہن پہ اور جو 70 قدم کے کھڑی تھی، خشک گلے پہ خنجر چل رہا تھا، جو کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ حسینہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون، انا للہ و انا الیہ